السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک سے امید ہے کہ آپ ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرا آپ کے ساتھ یہ سفر قرآن پاک کی تجوید اور ترجمے کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مولا کریم ہمارے سینوں کو کھول دے اور اسے ہمارے لیے آسان بنائے اور ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، الف ساکن پیچھے زبر آ گئی ہے، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، زال میں سیٹی نہیں کریں گے اور یا ساکن پیچھے زیر آ گئی ہے، یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، آمَنُوا میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش آ گئی ہے، واو مدہ کا قاعدہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا، قَا میں دیکھیں الف مدہ اور ادھر واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، الف ساکن، الف اور پیچھے زبر آ گئی ہے، الف مدہ، واو ساکن اور پیچھے پیش آ گئی ہے واو مدہ، اور اوپر یہ مد آ گئی ہے چھوٹی والی، اس کو 2 سے 2.5 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اور آگے آمنا میں دیکھیں نون مشدد آ گیا ہے، غنہ کریں گے، غنے کا مطلب ناک میں آواز لے کے جانا، اور آگے نا میں الف اور پیچھے زبر آ گئی ہے، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ آمنا ملا کے پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ وَإِذَا، الف اور پیچھے زبر، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، طِينِهِمْ یا ساکن پیچھے زیر آ گئی ہے، یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا، قَا میں دیکھیں الف اور پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، واو ساکن پیچھے پیش آ گئی، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ قَالُوا، اوپر مد بھی ہے، 2 سے 2.5 الف کے برابر، اس کو لمبا کریں گے۔ قَالُوا اِنَّا، نون مشدد آ گیا، جدھر بھی پورے قرآن پاک میں جدھر جدھر بھی نون کے اوپر شد آئے گی غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے، اور الف پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ، معکم، یہ جدھر لام الف آ جاتے ہیں، ادھر نہ ٹھہرنا ہوتا ہے، یعنی کہ نہ ٹھہرنا بہتر ہے، ابھی بات جاری ہے، وہی جاری ہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، آگے دیکھیں انما، نون مشدد آ گئی، قاعدہ میں نے آپ کو اس کا یہ بتایا تھا، پورے قرآن پاک میں جدھر بھی نون کے اوپر شد آ جائے گی ادھر ہم ایک الف کے برابر غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے۔ ماں میں دیکھیں الف اور پیچھے زبر آ گئی، الف مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے۔ انما نحن مستہزئون، واو ساکن پیچھے پیش آ گئی، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ ابھی ایک ہی بات جاری ہو رہی ہے، درمیان میں ٹھہریں گے نہیں، ایک سانس میں پڑھیں گے، اور اگر درمیان میں سانس ٹوٹ جائے تو پھر ادھر سے ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں۔
وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا، یہ ادھر میں نے سانس خود توڑا ہے تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ درمیان میں سانس ٹوٹ جائے، وقف کی علامت موجود نہ ہو، آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں. جیسے الف ہمارا ویسے ہی ساکن تھا ویسے ہی ہے، یعنی کہ کوئی حرکت نہیں ہے اس کے اوپر. ہم نے ادھر ہم ٹھہر گئے تو پیچھے سے اب ملا کے پڑھیں گے. ادھر سے آگے سے شروع نہیں کریں گے، یہ غلط ہوگا طریقہ. پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے. اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ، لفظ اللہ کا لام، اس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر ہوگی تو لفظ اللہ کا لام پر پڑا جائے گا. اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. تغ نہیں کرنا، یہ کلکلا نہیں ہے، آواز گونج کے نہیں نکلے گی. فی میں دیکھیں یا ساکن پیچھے زیر آ گئی ہے، یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے، تھوڑا سا لمبا کریں گے. فی طغیانہم، یا میں دیکھیں الف اور پیچھے زبر آ گئی ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. طغیانہم یعمہون، یعمہون میں دیکھیں واو ساکن پیچھے پیش آ گئی، واو مدہ کا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. صدق اللہ العظیم. جی تو ویورز بڑھتے ہیں اس کے ترجمہ و تفسیر کی طرف کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان دو آیات میں کیا ارشاد فرما رہا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملاقات کریں ان سے جو ایمان لائے. منافقین کی بات ہو رہی ہے. کل اور پرسوں کے لیکچر میں سبق میں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ منافقین کے بارے میں یہ آیات ہیں 17 آیات تک. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملاقات کریں ان سے جو ایمان لائے. قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا، اور جب خَلَوْا، وہ علیحدہ ہوتے ہیں، وہ الگ ہوتے ہیں. إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس. جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں، تنہا ہوں. قَالُوا، تو وہ کہیں اِنَّا، بے شک، مَعَکُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں. اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ منافقین کی ایک اور روش جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو تنگ کرنا اور بیچ بیچ میں جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف پراپوگنڈا کرنا، یہ منافقین کی سازش تھی، منافقین کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. یہ روش آج بھی منافقین میں پائی جاتی ہے، آج بھی افسوس در افسوس مسلمانوں کے حکام میں پائی جاتی ہیں، جو اندر ہی اندر یہود و نصارہ اور دیگر طاغوتی طاقتوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے بندے ایسے ہیں جو اندر ہی اندر ان یہود و نصارہ کے ساتھ ان کا اعلی کار بن کر اسلام اور مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ منافقین کے کفریات میں سے ایک یہ بھی کفریہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کا مذاق اڑاتے تھے، وہ صحابہ کرام کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. اسی لیے تو بولا گیا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ یستہزئ بہم. یستہزئ کا مطلب ہنسی مذاق ٹھٹھا کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہے،
لہٰذا یہاں بہت ہی سلامتی والی صورت کیا ہوگی؟ استہزاء کو متشابہات سے قرار دے کر ترجمہ نہ کیا جائے، جیسے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور سالم صورت یہ ہے کہ ایسا ترجمہ کیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کی شانوں کے مطابق ہو، مثلاً اللہ انہیں مذاق کی سزا دے گا۔ بہت سے علماء کرام نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے، اور بہت سے علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شایان شان ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی سرکشی میں خود ہی بھٹکتے رہیں۔ جتنے سال کی ان کی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، ان کی رسی کو دراز کر رہا ہے، مال و دولت سے بھی نواز رہا ہے، ان کو ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رسی کو ایک بار ہی کھینچے گا، اور پھر ان کی بہت سخت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اس گناہ کی سزا دے گا۔ جی، ہم نے آج کی دو آیات میں یہی پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنی اور مفہوم کے ساتھ سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری تمام سبق میں کہیں سے بھی کوئی شد مد کی غلطی ہوگی ہو تو اسے معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے، ہمیں علم دین سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انم فیصل کو۔ میرے اس چینل کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہم یہ معلومات دوسروں تک بھی پہنچا سکیں اور دوسرے بھی اس سے